بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے باولی کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، مدام کمپیوٹر میں سجاد بول رہا ہوں۔ اس وقت فرہاد بھائی جان اور رسونتی بھابھی تمہارے چمچوں کے دماغ میں ہے۔ میرے خلاف کوئی حرکت ہوئی تو تمہارے وہ باقی آدمی بھی جان سے جائیں گے۔ میں اور باولی دوسرے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے پاس ریوالور تھے، سٹین گنیں تھی، لیکن ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدام کمپیوٹر یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں کتنے مزدوروں کو انگریزی بولتے ہوئے رسونتی اور فرہاد نے سنا ہوگا۔ ہمارے سامنے جتنے بھی تھے وہ سب انگریزی جانتے تھے، لیکن میری موجودگی میں وکٹر کے سوا سب بولتے رہے تھے۔ اس نے بدستور اپنی زبان میں کہا، فرہاد جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم نے انتقام لے لیا، اب ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ وکٹر کولن، اگر دوستی چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو حکم دو اپنے تمام ہتھیار وہیں پھینک کر چلے آئے، تمہارے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ وکٹر تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اپنے دماغ میں مدام کمپیوٹر کا حکم سنتا رہا۔ پھر اس نے تمام ساتھیوں کو حکم دیا، اپنے ہتھیار پھینک دو اور ضروری سامان اٹھا کر مشلوں کے ساتھ آگے چلو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہتھیار پھینک کر سانپوں سے بچتے ہوئے مشلے لیے ہمارے پاس چلے آئے۔ ہم نے دوسری طرف کا پتھر ہٹایا جو زیادہ بھاری نہیں تھا، پھر ہم زہریلے مسکن سے نکل آئے۔ پروفیسر نائڈو نے میرے بازو کو تھام کر کہا، بیٹے میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا تھا مگر یقین نہیں آ رہا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹے ایک بات بتاؤ، تم فرہاد ہو یا سجاد؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جب آپ نے بیٹا کہہ دیا ہے تو کوئی سا بھی نام ہو آپ کا بیٹا ہی رہوں گا۔ پروفیسر نے خوش ہو کر پوچھا، پھر بھی؟ میں سمجھ گیا پروفیسر کے دماغ میں مدام کمپیوٹر یہ سوالات پیدا کر رہی ہے اور یقین کرنا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، دیکھیے میں تو سجاد ہی ہوں، لیکن آپ نے مجھے بیٹا کہہ کر بھائی جان کو بھی بیٹا بنا لیا ہے، وہ آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے رسونتی نے فرہاد بن کر کہا، ہیلو پروفیسر نائڈو، میں فرہاد ہوں، سجاد کے ساتھ میں بھی آپ کا بیٹا بننے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ رسونتی نے اس لیے میرا رول ادا کیا کہ میں باولی سپیرن کی طرف متوجہ ہو کر اسے باتیں کرنے لگا تھا، تاکہ مدام کمپیوٹر کو پورا یقین ہو جائے کہ جب ایک سے باتیں کر رہا ہوں تو دوسرے کے دماغ میں پہنچ کر نہیں بول سکوں گا، اور اگر وہ شبہ کرے کہ رسونتی میرے لہجے میں بول رہی ہے تو پھر وہ شبہ ہی ہوگا، یقین نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ اور الجھ گیا تھا، اسے یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ میں سجاد ہوں۔ وکٹر کولن نے میرے پاس اگر نقشہ دکھاتے ہوئے کہا، اب ہم تمام مراحل سے گزر چکے ہیں، صرف ایک دروازہ رہ گیا ہے، اسے کھولنے کے لیے ریاضی میں مہارت کی ضرورت ہے، یعنی پروفیسر نائڈو اور آپ کے استاد شیخ الفارس کا کام ہے۔ وہ دروازہ کھولتے ہی ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے حال میں ہوں گے، جہاں ایک تابوت میں گوری سجاتا 200 برس سے سکتے کے عالم میں پڑی ہوئی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جب تک ہم وہاں باتیں کرتے رہے، اس وقت تک 4 مزدور سانپوں کے مسکن میں مشلیں لیے مصروف رہے اور راستہ بناتے ہوئے تمام قیمتی نایاب لال اکٹھا اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالتے رہے۔ میں نے اعتراض نہیں کیا، یہ تمام دولت بالآخر یا تو مدام کمپیوٹر کے پاس جاتی یا ہمارے پاس رہ جاتی۔ ہمارا قافلہ پھر وہاں سے آگے بڑھنے والا تھا۔ وکٹر کولن نے کہا، مسٹر سجاد، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ فرہاد نہیں ہیں، بہرحال آپ آگے بڑھیں۔ میں نے پوچھا، میں آگے کیوں بڑھوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو برائے نام اس پارٹی کا لیڈر ہوں، ہیرو تو آپ ہیں، تمہاری مدام کمپیوٹر ہمارے سامنے بہت مجبور ہے، وہ فلپائنو زبان میں تمہیں کسی بات سے روکتی ہے، بھائی جان انگریزی میں اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اور مجھے بتا دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میں نہیں سمجھا بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جس بات کے لیے مدام تمہیں روک رہی ہیں، اس کے لیے بھائی جان مجھے بھی روک رہے ہیں۔ تم اب تک قافلے کے آگے ایک مزدور کے ساتھ چلتے رہے ہو، اس وقت بھی تمہیں ہی آگے چلنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھنے سے ہچکچانے لگا۔ مدام کمپیوٹر نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی پر عمل کرو، چلو آگے بڑھتے جاؤ۔ قافلہ آگے بڑھا، ہم سب کے آگے وکٹر ایک مزدور کے ساتھ چلنے لگا۔ باولی تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد مجھ سے اس قدر متاثر ہوئی چلی آ رہی تھی کہ سچ مچ باولی بن گئی تھی، میرے بازو کو تھام کر مجھ سے لگ کر چل رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں میرا کریڈٹ
ٹریکٹر خراب کر رہی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں میری گھر والی میرے دماغ میں رہتی ہے۔ یہ بیویاں خوب جانتی ہیں کہ اپنے اپنے میاں کو کہاں سینسر کرنا چاہیے۔ وہ بولی، ایک بات بتاؤ، تم ایسی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہو جو ہمیشہ تمہارے دماغ میں گھسی رہتی ہے؟ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، بس تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ وہ 12 گھنٹے جاگتی ہے، 12 گھنٹے سوتی ہے۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے جاگ رہی ہے، آئندہ 6 گھنٹے کے بعد سو جائے گی۔ اس کے بعد تم میرے ساتھ رہنا۔ فوراً الگ ہو گئی۔ قافلہ چلتے چلتے رک گیا کیونکہ سالارے قافلہ رک گیا تھا۔ آگے ایک تنگ سی راہداری تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں وکٹر، کیا بات ہے؟ آگے خطرہ ہے، پہلے اس خطرے کو ٹالنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک مزدور سے کہا، لاؤ وہ گولے نکال کر مجھے دو۔ مزدور نے اپنے سامان میں سے لوہے کے 2 چھوٹے چھوٹے گولے نکالے۔ وکٹر نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر زمین پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک گولے کو زمین پر لڑکا دیا، وہ لڑکتا ہوا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے حیرانی سے دیکھا جیسے جیسے وہ فرش پر سے لڑکتا جا رہا تھا، راہداری کی 2 طرفہ دیواروں سے تیر کی طرح لوہے کے بالے نکل رہے تھے۔ دونوں طرف سے نکلنے والے بالوں کی نوکیں ایک دوسرے سے ملتی جا رہی تھی۔ یعنی اگر میں قافلے کے آگے ہوتا اور راہداری کے اس فرش پر چلتا ہوا جاتا تو اسی طرح دونوں طرف سے بالے نکلتے اور میں ان میں پرو دیا جاتا۔ 2 طرفہ دیواروں سے نکلنے والے صرف 2 بالے نہیں تھے، یکے بعد دیگرے اسی طرح مخالف سمت سے بالے نکلتے جا رہے تھے، ایک دوسرے سے نوکیں ملتی جا رہی تھی۔ وہ صرف اوپری حصے میں نہیں تھے بلکہ نچلے حصے میں بھی اسی طرح نکل کر ایک دوسرے کو نوک سے مل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چالاک شخص جھک کر اس راہداری سے گزرنا چاہے تو نیچے سے نکلنے والے بالوں کی ذات میں آ جائے۔ باولی سپیرن تیزی سے وکٹر کے پاس گئی، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، کیوں رے، تم میرے جوان کو اسی لیے آگے جانے کو بول رہا تھا؟ وکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، تم اپنی مدام کے غلام ہو، اس کا حکم نہیں مانو گے تو مر جاؤ گے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے مجھے احسان مندی سے دیکھا، پھر مزدوروں سے کہا، اوپر اور نیچے والے بالوں کے درمیان سے سامان لے کر گزر جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک مزدور نے سامان کو اٹھایا، پھر ڈرتے ہوئے ذرا جھکتے ہوئے ایک بالے کے اوپر سے پاؤں لے جا کر دوسری طرف قدم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں دیدے نچا کر دیواروں کو دیکھنے لگا، کہیں اور بالے تو نہیں نکل رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اسی طرح ایک بالے کے اوپر سے پاؤں لے جا کر زمین پر رکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے نیچے ہم بھی جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب ان سے گزر کر راہداری کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب ہمارے سامنے ایک کھلا تہہ خانہ تھا، دور دور تک دیواریں نظر آ رہی تھی، ورنہ درمیان میں کئی ستون تھے۔ یہاں ہم نے اپنی آہنی کیپ کی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ ابھی تک ہمیں کٹ سے دستی ٹارچ نکال کر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور نہ ہی ہم نے گیس ماسک استعمال کیا تھا۔ شاید یہ اس احتیاط کی بنا پر رکھ لیا گیا تھا کہ کہیں ہمیں آکسیجن کی کمی محسوس نہ ہو۔ آگے جا کر ہمیں ایسی دیوار نظر آئی جس کے پتھروں کو سلیقے سے تراشا گیا تھا۔ اس دیوار کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک بڑا سا پیتل کا دروازہ تھا، اسے دیکھنے سے ہی اس کی مضبوطی کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ بند تھا مگر تالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ دروازے کے ایک پٹ پر 6 چابیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھی، دوسرے پٹ پر بھی 6 چابیاں لگی ہوئی تھی، یعنی 12 چابیوں کا ایک ایسا الجھا ہوا حساب تھا جسے سلجھانے کے بعد ہی وہ دروازہ ان چابیوں سے کھل سکتا تھا۔ وکٹر کولن نے کہا، پروفیسر نائڈو اور مسٹر سجاد، اب یہ تمہارے استاد شیخ الفارس کا کام ہے۔ یہ 12 چابیاں ویسے تو اپنے اپنے سوراخوں میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ غلط سوراخوں میں ہیں، انہیں ان کے صحیح کی ہول میں رکھ کر گھمانے سے یہ دروازہ کھلے گا۔ اس نے ایک کاغذ پروفیسر نائڈو کی طرف بڑھا دیا اور کہا، یہ ریاضی کا حساب ہے، اسے حل کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون سی چابی کس سوراخ کے لیے ہے۔ پروفیسر نائڈو اس حساب کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے، لیکن سمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تہہ خانے میں آواز گونج رہی تھی۔ وکٹر کولن نے میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیوں وکٹر، تمہیں تشویش نہیں ہے کہ فائرنگ کرنے والے کون لوگ ہیں اور کیسے تہہ خانے میں آ گئے؟ اس نے جواب دیا، میں کیا جانوں، ہو سکتا ہے ہمارے مخالف تہہ خانے میں پہنچ گئے ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے تمہارے مخالف اس محل میں نہیں پہنچ سکتے۔ مکتی محل پر تمہاری مدام کمپیوٹر کا قبضہ ہے، اس کے احاطے کے باہر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ 5 مزدور تمہاری حمایتی ہیں، لیکن باولی اور پروفیسر نائڈو میری طرفدار ہیں۔ ذرا انہیں بتا دو کیا چالیں چلی جا رہی ہیں۔ تم فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، دروازہ کھولو۔
दरवाजा खोलने के लिए ये हिसाब अपने उस्ताद शेख अल फारस तक पहुंचाओ। ये हिसाब मेरे उस्ताद तक पहुंच चुका है, अभी हल हो जाएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूरी है। तुम्हारे सवाल का कोई जवाब होता तो जरूर देता। जवाब है मगर देना नहीं चाहते। चलो मुझसे सुन लो। तुम्हारी मदाम हमें नादान बच्चा समझती है। बेशक ये मेरी नादानी हो सकती है कि तुम लोगों पर एतमाद करके इस तय खाने में चला आया जहाँ से वापसी का रास्ता मुश्किल है बल्कि नामुमकिन हो सकता है। वापसी के तमाम रास्तों पर तुम्हारे मुसल्लह आदमी पहरा देने बैठ गए हैं और कुछ इधर आना चाहते हैं ताकि मैं गोरी सुजाता को अगवा करके न ले जाऊं। विक्टर ने कहा, चलो यही सही। अगर हमारे आदमियों ने ऐसी वापसी का रास्ता रोक दिया है तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। तुम हमारे साथ आए हो, हमारे साथ जाओगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जनाब शेख अल फारस ने इन चाबियों का मामला हल कर दिया है। मैं अभी इसे खोल सकता हूँ, मगर न खोलूं तो? वो हंसते हुए बोला, तुम जरूर खोलोगे। मदाम कंप्यूटर भी नादान बच्ची नहीं है। तुम यहाँ तक आए हो तो किसी फरेब में मुब्तला होकर नहीं आए हो। तुमने अपनी हिफाजत के मुकम्मल इंतजामात किए हैं। इस तय खाने के बाहर तुम्हारे आदमी होंगे। टेलीपैथी जानने वाली 2 हस्तियां तुम्हारी निगरानी कर रही हैं, कदम कदम पर तुम्हें गाइड कर रही हैं। फिर वो सोनिया जाने कहाँ गुम हो गई है और क्या करती फिर रही है। बहरहाल तुम मुतमिन हो, ये दरवाजा खोलकर अंदर जरूर जाओगे और अपने साथ हमें भी जाने का मौका दोगे। वो जरा चुप हुआ, मदाम कंप्यूटर की बातें सुनता रहा। फिर इसने कहा, मदाम कहती है तुम्हारे आदमी सिर्फ तय खाने के बाहर नहीं अंदर भी किसी तरह पहुंच गए हैं, तभी फायरिंग हो रही है। अभी मदाम ने देखा है हमारे कई आदमी हलाक हो चुके हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदाम समझ रही है कि तय खाने में हमारा एक भी आदमी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि टेलीपैथी की नदीदा मशीन गनों से गोलियां बरस रही हैं। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें करीब आती जा रही थी। मैं जरा संभल कर खड़ा हो गया। ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करने की कोशिश की मगर पता न चल सका ये कौन लोग आ रहे हैं। फिर वो सामने आ गए। वो जजीरा काबी के मुजाहिद फोर्स से तलक रखते थे। सब मुसलमान थे। हम इनके एक सरदार सुलेमान मोरूज से पहले मिल चुके थे। ये दूसरा सरदार अहमद जोसेफ था। वो अपने मुसल्लह जवानों के साथ दौड़ता हुआ आया था। फिर विक्टर के पास रुककर हाँफते हुए मुझे देख रहा था। इसने नागवारी से कहा, मेरे कई आदमी मारे गए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मुसलमान होकर अपने भाइयों को हलाक किया है। मैंने कहा, जोसेफ, मैं तुम्हें जोसेफ ही कहूंगा क्योंकि तुम इन भोले वाले मुसलमानों को फरेब देने के लिए मुसलमान हुए हो, वरना अंदर से वही हो और मदाम कंप्यूटर के बदतरीन गुलाम हो। एक मुसल्ला जवान मेरी तरफ देखकर गुस्से से अपनी जुबान में कहने लगा, इसे भी अभी मार डालो। ये मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन है और हमारे सरदार को इल्जाम दे रहा है। जोसेफ ने हाथ उठाकर इसे कहने से रोका। फिर कहा, मिस्टर फरहाद या सजाद, तुम जो कोई भी हो, ये याद रखो, ये दरवाजा खोलने के बाद अंदर जाओगे मगर कोई चालाकी नहीं दिखा सकोगे। मैं जानता हूँ तुम टेलीपैथी के जरिए नुकसान पहुँचा सकते हो, मगर मेरे कितने आदमियों को नुकसान पहुँचाओगे? यहाँ से तय खाने के दाखिली रास्ते तक हमारे जवान मौजूद हैं। इनके अलावा मुक्ति महल के अंदर और बाहर भी हम छाए हुए हैं। इस बार तुम्हारी और रसवंती की टेलीपैथी दम तोड़ देगी। मैंने अपने चारों तरफ देखा। अपने हकूक के लिए लड़ने वाले बहादुर स्टेन गने लिए खड़े थे। इनकी स्टेन गनों का रुख हमारी तरफ था। हमारी टेलीपैथी एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे चौथे को हलाक कर सकती थी। इनके हथियार इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कराए जा सकते थे, लेकिन वो 2, 4 या 10 नहीं थे, तकरीबन 30-40 होंगे। जोसेफ गलत नहीं कह रहा था। इनके अलावा यहाँ से तय खाने के दाखिली दरवाजे तक मुसल्ला जवान पहुँच गए थे। जो यहाँ नहीं पहुँचे थे वो सांपों के मस्कन में मसरूफ थे और तमाम सांपों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि रास्ता साफ हो जाए। ये वही मुजाहिदीन थे जिन्होंने मुझे इस जजीरे में खुश आमदीद कहा था। मेरे लिए मुखालफिन के सामने डाल बनकर जान की बाजी लगाई थी। मैं इन्हें नसीहत नहीं कर सकता था। इन्हें जोसेफ का असली चेहरा दिखाना चाहता तो ये कभी यकीन न करते। इन्हें समझाया गया था कि अव्वल तो हथियारों से लड़कर अपने हकूक हासिल करेंगे, अगर बात बढ़ेगी तो दौलत के जरिए इस जजीरे को आजाद कराया जाएगा और बेशुमार दौलत इसी तय खाने से निकलेगी और तमाम मुसलमानों के काम आएगी। जब ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए थे तो मैं भला कैसे समझा सकता था। मैंने विक्टर और जोसेफ की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छी बात है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर और जोसेफ मेरे दाएं जानब पहुँच गए। अगरचे इन्हें यकीन था मैं कोई चालाकी नहीं दिखा सकूंगा। मेरे चारों तरफ स्टेन गने थी और इन्हें ये भी यकीन था कि ऐसी जगह टेलीपैथी काम नहीं आ सकेगी। फिर भी वो मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। मेरे पीछे प्रोफेसर
प्रोफेसर नाइडो खड़े हुए देख रहे थे और तायद करते जा रहे थे, हाँ बेटे तुम सही चाबी निकाल कर इसकी सही जगह पहुंचा रहे हो। मैंने जरा सी देर में 12 चाबियों को इनके सही की होल तक पहुंचा दिया। फिर मैंने दाएं बाएं विक्टर और जोसेफ को देखते हुए कहा, दरवाजा अब खुल जाएगा। इन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया। जोसेफ ने दरवाजे को एक धक्का मारा मगर वो टस से मस न हुआ। इसने घूर कर मुझे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ये क्यों नहीं खुलता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाबी को घुमाया। विक्टर ने फिर दरवाजे को धक्का दिया, वो नहीं खुला। इनके अंदर बड़ी बेचैनी थी। दूसरे लफ्जों में मदाम कंप्यूटर बेकरार थी, जल्द से जल्द गोरी सुजाता तक पहुंचना चाहती थी। मैंने हाथ के इशारे से सब्र करने के लिए कहा। फिर मैंने दूसरे पट की दूसरी चाबी घुमाई। वो दोनों फिर दरवाजे को हाथ लगाकर खोलना चाहते थे। मैंने इशारे से रोक दिया। मैंने तीसरी और चौथी चाबी घुमाई। वो चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे, बेचैनी से कभी मुझे और कभी चाबियों को देख रहे थे। फिर जोसेफ ने कहा, अब तरतीबवार हर चाबी को घुमाया जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। मैंने कहा, खोल कर देख लो, अगर ना खुले तो इसकी जिम्मेदारी जनाब शेख अल्फारज पर नहीं होगी। मदाम कंप्यूटर ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर विक्टर ने मदाम कंप्यूटर के हुक्म के मुताबिक कहा, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपनी मर्जी से चाबियां घुमाते जाओ। मैंने 5 नंबर और 6 नंबर को चाबी घुमाई। इसके बाद ठहर कर इन्हें देखने लगा। वो गुस्से से और बेबसी से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, अगर मेरी तरह तुम इसे तरतीबवार घुमाते रहते तो दरवाजा कभी नहीं खुलता। अब देखो तरतीब उलट गई। मैंने 12वें नंबर की चाबी घुमाई, फिर 11वें नंबर की, फिर 10 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 8 नंबर और फिर 7 नंबर। अखबार की गड़गड़ाहट की आवाज हुई और सब पीछे हट गए। खौफजदा होने की बात नहीं थी। वो पीतल का दरवाजा इतना मजबूत था, इतना बड़ा था कि खुलते वक्त शोर मचा रहा था। वो जैसे जैसे खुल रहा था अंदर का मंजर निगाहों के सामने आ रहा था। सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक बहुत बड़ी निहायत ही खूबसूरती से सजाई हुई ख्वाबगाह दिखाई दे रही थी। ख्वाबगाह के दूर अफ्तादा हिस्से में एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ था। वो संदूक सागवान की लकड़ी का था। इस पर खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए थे। इस संदूक पर एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत शीशे का था। इसमें एक हस्ती लेटी हुई नजर आ रही थी। इसके रंगीन लिबास से खुले हुए हाथ और पांव से पता चल रहा था कि वो कोई हसीना है और वो गोरी सुजाता ही हो सकती थी। इधर मेरे कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उधर विक्टर ने चीख कर कहा, धोखा, ये धोखा है। मैंने इसके दिमाग में छलांग लगाई। मदाम कंप्यूटर फिलिपाइनो जुबान में कह रही थी और वही बात वो जुबान से कहता जा रहा था। मैंने कंप्यूटर निकालकर इसे ऑन किया। स्क्रीन पर भी यही अल्फाज नुमाया हुए, धोखा है, ये सरासर धोखा है, गोरी सुजाता ऐसी नहीं हो सकती। विक्टर जोसेफ एकदम से हड़बड़ाकर अंदर दाखिल हुए। मैं भी इनके साथ था। हमारे पीछे तमाम मुसल्लह अफराद चले आ रहे थे। मैंने ललकार कर कहा, खबरदार ताबूत को हाथ न लगाना वरना ऐसा धमाका होगा कि छत गिर पड़ेगी, हम सब इसमें दब कर रह जाएंगे। मेरी इस धमकी ने काम किया। सब पीछे हट गए क्योंकि छत गिरने वाली दहशत तय खाने के पहले कमरे से तारी थी। वो छत गिरी तो नहीं थी मगर इनके जहन में ये बात थी कि यहाँ की कोई छत किसी भी मैकेनिज्म के जरिए गिर सकती है। विक्टर कोलन ने मदाम कंप्यूटर के मुताबिक गुस्से से कहा, ये फरेब है, सरासर फरेब है। नक्शे में और कदीम तारीखी दस्तावेजात में ये नहीं लिखा हुआ है कि गोरी सुजाता ऐसी है। मैंने पूछा, फिर कैसी है? इसका तमाम जिस्म हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। वो इतने कीमती हीरे जवाहरात हैं कि सारी दुनिया में इनकी मिसाल नहीं मिल सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है इन कदीम तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक ऐसी गोरी सुजाता जरूर है और इनके मुताबिक ये संदूक रखा हुआ है। इसमें भी ऐसे हीरे जवाहरात हैं जिनकी मालियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन तुम लोग को इस संदूक तक पहुंचने के लिए ताबूत तक पहुंचना होगा और इस ताबूत तक पहुंचने के लिए ये मालूम करना होगा कि गोरी सुजाता ऐसी क्यों हो गई। विक्टर और जोसेफ कुछ सुन रहे थे। मदाम बारी बारी इन दोनों के दिमागों में पहुंचकर कह रही थी, इस ताबूत के ऊपरी तख्ते को हटाओ, मैं तुम लोगों के जरिए गोरी सुजाता को देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर देखना चाहिए, हम इतनी मुसीबतें उठाकर इसीलिए आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक लाश किस तरह उठकर बैठती है।
जोसेफ ने तमाम मुसल्लह अफराद को मुखातब करते हुए कहा, इस शख्स पर कड़ी नजर रखो। सब की स्टेन गनें मेरी तरफ उठ गईं, फिर वो और विक्टर ताबूत के दोनों तरफ गए। एक लाश के सराहने, दूसरा लाश के पांती। फिर इन्होंने वहां से ताबूत के ऊपरी हिस्से को उठाना शुरू किया। गोरी सजाता के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। मदाम कंप्यूटर ने विक्टर और जोसेफ को डांट कर कहा, क्यों देर कर रहे हो, ऊपरी हिस्सा उठाकर एक तरफ फेंक दो। इन्होंने जैसे ही इस हिस्से को उठाकर एक तरफ फेंका, शीशे का जबरदस्त शनाका हुआ। इसके साथ ही लाश में हरकत हुई। सब पीछे हट गए। सब ने बेयकीनी से देखा। वो लाश उठकर बैठ गई थी। बैठते ही इसके चेहरे से नकाब ढलक कर गिर पड़ी थी। नकाब के पीछे से जो सूरत नजर आई, इसे देखते ही मदाम कंप्यूटर ने विक्टर के जरिए चीख कर पूछा, कहाँ है गोरी सजाता? लाश ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाय अल्लाह, जरा सांस तो लेने दो। 200 साल से लेटे लेटे कमर दुखने लगी है। रह गई गोरी सजाता तो वो है, जरूर है। और इस वक्त इस संदूक के तमाम हीरे जवाहरात के साथ एक तैयारे में सफर कर रही है। वो दुरुस्त कह रही थी। गोरी सजाता तमाम हीरे जवाहरात के साथ एक तैयारे में सफर कर रही थी और इसकी निगरानी आला बीबी कर रही थी। हमने जो तय खाने में इतना दुश्वार गुजार सफर किया था तो वो ड्राएगा नहीं गया था। हमने जो चालें चली थी वो मदाम कंप्यूटर के वहमों गुमान में भी नहीं थी। और अब जो कुछ सामने आ रहा था वो इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शदीद गुस्से और झुंझलाहट में मुब्तला होकर कह रही थी, जलील कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो नाकामयाबियों के अजाब में मुब्तला होकर इसे गालियां दे रही थी। जो ताबूत में बैठी अंगड़ाइयां ले रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, वो सोनिया थी। गोरी सजाता की दास्तान फर्जी नहीं थी। कदीम तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक अपनी जगह दुरुस्त थी। वहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि ताबूत का ऊपरी हिस्सा उठाते ही गोरी सजाता की लाश उठकर बैठ जाती। ये और बात है कि इसकी जगह सोनिया उठकर बैठ गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि हमने वहाँ का असल खजाना खाली कर दिया था। जो बड़ा सा सागवान का संदूक रखा हुआ था, इसके अंदर कीमती हीरे जवाहरात थे जिनकी मालियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो गोरी सजाता जो हीरे जवाहरात लाल और जमुर्द से तराशी गई थी और जो दुनिया का सबसे कीमती और हसीन तरीन मुजस्समा थी, ये तमाम दौलत आला बीबी समेट कर ले गई थी। वो कैसे ले गई? वो और सोनिया यहाँ कैसे पहुँच गई? इन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया था? ये सारी बातें मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल हम अपने बदतरीन दुश्मनों के नरगे में थे। पहले मैं तनहा था, अब सोनिया भी थी। यूं तो मेरे हमायती बाउली स्पैरन और प्रोफेसर नाइडो भी थे। इनकी हिफाजत मेरा अवलीन फर्ज था। चारों तरफ खड़े हुए मुसल्लह जवानों के स्टेन गनों का रुख हमारी तरफ था। विक्टर कोलन और जोसेफ हमें किसी सूरत में ढील देने वाले नहीं थे। इनकी पुश्त पर मदाम कंप्यूटर गुस्से से तिल मिला रही थी। अपनी नाकामियों पर जो जला रही थी, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि सोनिया इसे बार बार धोखा दे और बिल आखिर तमाम कीमती नवादरात समेट कर ले जाए। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो पहली फुर्सत में ही हमें गोली मारने का हुक्म देने वाली थी ताकि आइंदा ऐसे ही किसी मरहले पर हमारी तरफ से नाकाबिले तलाफी नुकसान न पहुँचे। फिर मदाम कंप्यूटर ने विक्टर कोलन के जरिए कहा, सजाद, मैं तुम्हारे जरिए फरहाद और रसवंती से मुखातब हूँ। बारहा तुम में से कोई न कोई दुश्मनों के नरगे में आया, जान के लाले पड़ गए, इसके बावजूद जिंदा बचकर निकल जाता है। दरअसल तुम अपने पीछे ऐसे हिमाम में छोड़ जाते हो जिन्हें हल करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना लाजमी होता है। इसने एक जरा तवक्कुफ से कहा, मैं इस मामले को किसी हद तक हल कर चुकी हूँ कि सोनिया यहाँ किस तरह पहुँची और इसके साथ आने वाले किस तरह तमाम दौलत अपने साथ समेट कर ले गए। लेकिन दूसरे चोर रास्ते का इल्म सोनिया को कैसे हुआ? मैंने कहा, मदाम कंप्यूटर, तुमने हमें गैस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ तक लाने की जहमत दी। इसके पीछे तुम्हारा यही मकसद था कि गोरी सजाता का मुजस्समा और तमाम नादर हीरे जवाहरात इसी चोर रास्ते से ले जाए जाएंगे और गैस मास्क के बगैर इस रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं था। यानी जो दौलत चोर रास्ते से जाती वो सिर्फ तुम्हारी मलकियत होती, बाकी अबरक दीवारों के पीछे जितना सोना है इसमें यहाँ के लोगों का हिस्सा होता। तुम्हारा भी इस हद तक हिस्सा होता कि तुम इनसे जजीरे को खरीद लेती। शायद तुम जजीरा काबी को अपना मुस्तकिल अड्डा बनाना चाहती हो। तुम्हारा ये क्यास आराइयां 100% दुरुस्त है। मैं क्या समझूं, जिस तरह तुमने ये चोर रास्ता दरियाफ्त किया है, इसी तरह मेरे खुफिया मंसूबों को समझने का भी कोई रास्ता ढूंढ निकाला है। मैं सजाद बोल रहा हूँ। भाईजान और रसवंती भाभी तुम्हारे खुफिया मंसूबों को समझ रहे हैं या नहीं, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ क्यास आराई कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में फरहाद और रसवंती मौजूद हैं, वो मेरी इस उलझन को दूर कर सकते हैं। मुझे बताया जाए चोर रास्ते का इल्म कैसे हुआ? भाईजान
کہتے ہیں اگر تم نے یہ معاملہ حل کر لیا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ مدام کمپیوٹر نے وکٹر اور جوزف کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اٹینشن ہو کے کہا، یس مدام، میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ آج تک میرے خفیہ منصوبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ قدیم دستاویزات صرف میرے پاس ہیں۔ ان میں جس چور دروازے کا ذکر کیا گیا ہے اسے صرف میں جانتی ہوں۔ میں جس چار دیواری میں رہتی ہوں ان دیواروں کو بھی میں نے اس دروازے کے متعلق نہیں بتایا۔ پھر فرحاد اور رسونتی کیسے جان گئے؟ تم سب مستعد رہو، میں تہہ خانے کے باہر اپنے تمام وفاداروں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہی ہوں۔ یاد رکھو اگر ہر آدھے گھنٹے بعد میں فلپائنو زبان میں تمہیں مخاطب نہ کروں تو سمجھ لینا تمہاری مدام کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد فرحاد اور رسونتی کو مخاطب کر کے میرا مطالبہ کرنا۔ اگر خاطر خواہ جواب نہ ملے تو سونیا اور سجاد کو گولی مار دینا۔ میں نے کہا ہم صرف 2 نہیں 4 ہیں، ہمارے ساتھ باولی سپیرن اور پروفیسر نائڈو بھی ہیں۔ اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دو، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کسی لمحے بھی بات بگڑ جائے گی، پھر اس بگڑی کو تم نہیں بنا سکو گی۔ مدام کمپیوٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد تم لوگوں سے رابطہ قائم کروں گی، ان پر کڑی نظر رکھو۔ وکٹر بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا مدام کمپیوٹر جا چکی ہے۔ سونیا تابوت سے نکل آئی تھی، اب بیگ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنا چاہتی تھی۔ جوزف نے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، تمہارے چاروں طرف موت ہے۔ اس نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، موت چاروں طرف ہے پھر بھی زندگی سے ڈرتی ہے۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا آئینہ اور لپسٹک نکالی، پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے لبوں پر سرخی جمانے لگی۔ پولیس پیرن نے کہا، اے اری میاں، اگاڑی پچھاڑی بندوقیں تنی ہیں اور یہ فیشن کر رہی ہے، ارے کسے دکھا رہی ہے؟ سونیا نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا اپنے مرد کو۔ کہاں ہے وہ؟ میرے دماغ میں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ باولی نے تعجب سے پہلے مجھے پھر سونیا کو دیکھا، اس کے بعد کہا، یہ کہتا ہے اس کی گھر والی دماغ میں رہتی ہے، تو کہتی ہے تیرا گھر والا دماغ میں رہتا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ باولی نے تعجب سے پہلے مجھے پھر سونیا کو دیکھا، اس کے بعد کہا، یہ کہتا ہے اس کی گھر والی دماغ میں رہتی ہے، تو کہتی ہے تیرا گھر والا دماغ میں رہتا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ سونیا نے میرے سامنے آ کر کہا، سجاد تم بالکل خاموش رہو گے، میں فرحاد سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی محبت سے پوچھا، جانے سونیا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں خاموش رہا۔ سونیا نے پھر پوچھا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے زبان سے کہا، تم نے سجاد کو چپ رہنے کے لیے کہا، میں اس کی زبان سے بولوں گا تو تم سمجھو گی کہ سجاد بول رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہی میرے سامنے آئی تھی اور مجھے سجاد کہہ کر تمام مخالفین کو مزید یقین دلا رہی تھی کہ میں سجاد ہوں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے فرحاد سے سونیا مخاطب ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی، اس کا مطلب اور کچھ تھا۔ چونکہ ہم نے اس کے دماغ کو لاک کیا ہوا تھا، خیال خوانی کے ذریعے آئندہ پروگرام کے متعلق کچھ بتا نہیں سکتے تھے، اس لیے اس نے اشارتی زبان استعمال کی تھی، یعنی سرخ رنگ خطرے کی علامت ہوتا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر پوچھا تھا، کیا میں خطرہ بن جاؤں؟ میں آدھے گھنٹے کے بعد جواب دوں گا، تم لپسٹک لگا کر حسین نظر آ رہی ہو یا سنگین؟ وہ سمجھ گئی۔ مدام کمپیوٹر نے آدھے گھنٹے بعد آنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہونے والا تھا ہم بدستور ان کی قید میں رہیں گے یا کچھ کر کے دکھائیں گے۔ میری داستان کے ہر مرحلے میں بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں، مثلا گوری سجاتا کون ہے، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، مدام کمپیوٹر کو یہ راز کیسے معلوم ہوا کہ گوری سجاتا ہیرے جواہرات اور لالو گوہر سے تراشی گئی ہے، کیا یہ 200 سال سے تہہ خانے کے اس حصے میں پڑی ہوئی ہے، قدیم تاریخی مسودہ اور تہہ خانے کا نقشہ مدام کمپیوٹر کے ہاتھ کیسے لگا، جسونتی آلہ بی بی سونیا اور مجھ کو تہہ خانے کے چور راستے کا علم کیسے ہوا، اور ہو گیا تو میں مدام کمپیوٹر کی ٹیم کے ساتھ دشوار گزار راستے سے کیوں آیا، اور جب آ ہی گیا تو سونیا بھی میرے ساتھ دشمنوں کے نرگے میں پھنسنے کے لیے تابوت میں کیوں ہماری منتظر رہی۔ میرا خیال ہے میں ان تمام سوالات کے جواب نہ دوں، جواب وہ دے جس نے گوری سجاتا کا قصہ چھیڑا تھا۔ وہ چھیڑنے والی مدام کمپیوٹر ہے، اگر یہ گوری سجاتا سے پہلے اپنا ہی قصہ چھیڑ دے تو آپ یقیناً زیادہ دلچسپی سے پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھیے مدام کمپیوٹر کی کہانی خود اسی کی زبانی۔ جب تک کسی کو میرا علم نہ ہو میں نامعلوم ہوں، جب تک کوئی میرے نام سے واقف نہ ہو میں گمنام ہوں۔ انسان اپنے رابطے سے بھی پہچانا جاتا ہے، چونکہ میں کمپیوٹر کے ذریعے پہچانی جاتی ہوں اس لیے سب مجھے مدام کمپیوٹر کہتے ہیں۔ یہ لفظ مدام انگریزی کے میڈم سے ماخوذ نہیں ہے، یہ ایک عربی لفظ مدام ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ اور تسلسل میں رہنے والی شے۔ میرے والدین بھی چاہتے ہیں میں ہمیشہ قائم رہوں۔ دنیا کے تمام والدین اپنے بچوں کو دائم و قائم رہنے کی دعائیں دیتے ہیں۔ میرے والدین کی دعاؤں کے طفیل میرا نام شیبہ
ربا رام ہے۔ میرے ڈیڈی پہلے مسلمان تھے، پھر ایک انگریز عورت سے شادی کر کے عیسائیت قبول کر لی اور اپنا نام جیکب نارائن رکھ لیا اور نیو یارک میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک امریکی عورت سے شادی کرنے کے بعد ان کے دن پھر جائیں گے، انہیں یا تو کوئی بڑا بزنس ہاتھ آئے گا یا وہ کسی سرکاری شعبے میں اعلیٰ عہدے حاصل کر لیں گے۔ لیکن نیو یارک میں عیسائیوں سے زیادہ یہودیوں کی آبادی تھی اور ان کا ہی بول بالا تھا۔ ان کی امریکن بیوی 2 برس کے بعد ہی مر گئی۔ میرے ڈیڈی یہودیوں کی سوسائٹی میں زیادہ رہتے تھے، ان کے ہی رنگ میں رنگتے جا رہے تھے، یہ رنگ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ جب انہیں ایک یہودی لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ دوشیزہ شادی کے بعد میری ماں بن گئی۔ ان کا نام موریا مامون تھا۔ میری امی اور میرے ماموں نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ میرے ڈیڈی اپنا مذہب تبدیل کریں گے اور یہودیت قبول کریں گے، پھر شادی ہو سکے گی۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا اور میری امی ان کی شریکہ یاد بن گئی۔ میرے ماموں ہرزل مامون اسرائیلی ہائی کمان کے ایک اعلیٰ افسر تھے اور میرے نانا نوبل مامون بہت بڑے بزنس مین تھے، بلکہ اب بھی ہے۔ مکاری اور منافع خوری میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ کاروباری معاملات میں بڑے بڑے بزنس مین ان کا نام سن کر کان پکڑتے ہیں۔ انہیں ان کے اصل نام نوبل مامون کے بجائے مارچنٹ مامون کہتے ہیں۔ شادی کے بعد میرے ماموں ہرزل مامون نے میرے ڈیڈی کو اسرائیلی انٹیلیجنس میں ملازمت دلائی۔ اس شعبے میں کچھ میرے ڈیڈی کی ذہانت رہی، کچھ میرے ماموں کی سفارش نے کام کیا۔ وہ رفتہ رفتہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ جب میں 6 برس کی ہوئی تو مجھے اسرائیلی حکومت کے ایک خاص ٹریننگ سینٹر میں داخلہ مل گیا۔ اس ٹریننگ سینٹر میں بچوں کے رجحان کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں کئی شعبے ہیں، مثلا ایک شعبہ سراغر ثانی کا ہے۔ اگر کوئی حاضر دماغ ذہین ثابت ہو اور اس کا رجحان سراغر ثانی کی طرف ہو تو اسے ایسی ٹریننگ بچپن سے دی جاتی ہے۔ انہیں ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے، ہفتے میں 1 دن والدین سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسرا شعبہ سیکرٹ سروس کا ہے، اس میں اور زیادہ حاضر دماغی اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کس حد تک خوبرو اور لڑکیاں کتنی حسین ہیں، آگے چل کر ان کی شخصیت میں کس طرح زیادہ سے زیادہ نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بیرونی ممالک جا کر اپنے ملک کے لیے اہم فرائض انجام دے سکے۔ جب میں 15 برس کی ہوئی تو اپنے ملک میں ٹیلی پیتھی کا چرچا سننے لگی۔ یوں تو یہ علم زمانہ قدیم سے ہے، لیکن اس میں نمایاں طور پر کسی نے مہارت حاصل نہیں کی تھی، اگر کی ہوگی تو اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ان دنوں ہمارے ملک میں ٹیلی پیتھی کے علم کے ساتھ فرحاد علی تیمور اور رسونتی کے نام کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ محترم ربیع اسفند یار نے حکومت کو مشورہ دیا کہ یہ 2 نام ٹیلی پیتھی کا سلاب لے کر ہماری سرحدوں میں داخل ہو سکتے ہیں، لہذا پہلے ہی دفاعی تدابیر کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ٹریننگ سینٹر میں اس کا ایک شعبہ قائم کریں۔ اس علم کی تحقیقات کے لیے، اس کے حصول کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ٹیلی پیتھی کے علم سے سبھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ اندیکھا ہتھیار مضبوط سے مضبوط دفاعی لائن کو توڑ کر سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی سرحدیں بنانے والوں کے دماغوں میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسرائیلی مملکت اگرچہ نوزائید ہے مگر کسی کی محتاج نہیں ہے، دولت کی فراوانی ہے اور دنیا کی سپر طاقتوں سے سیاسی کھیل کھیلنا جانتی ہے۔ ہمارے حکام نے بڑی سے بڑی قیمت دے کر 2 ماہرین کی خدمات حاصل کی۔ وہ دونوں اس علم کے متعلق گہری معلومات رکھتے تھے لیکن خود خیال خوانی نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں ایسی کون سی کمزوری تھی اس بات کا وہ خود سراغ نہیں لگا سکے، وہ محض طریقہ کار بتا سکتے تھے، ان پر عمل اور عمل کے دوران مکمل نگرانی کر سکتے تھے۔ اس علم کے حصول کے لیے طلباء اور طالبات میں جو خوبیاں ہونا چاہیے ان خوبیوں کا سراغ لگا سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے میرا سراغ لگایا۔ میرے علاوہ اور کئی طلباء اور طالبات تھے، مجھ میں ایک خوبی بدرجہ اتم موجود تھی، وہ یہ کہ میں جس چیز کو دیکھتی تھی اسے دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ پھر کتنے ہی عرصے بعد کوئی مجھ سے اس کے متعلق پوچھتا تو میں اس کی پوری تفصیل بتا سکتی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔